رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی یہ ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی نے اپنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے عمل میں اپنائے، اور اگر کسی نے اتباع کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، اور اگر کسی نے دعوت دین کے میدان میں کام کرنا ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت دین کے اصول سیکھے اور دعوت دین دے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے، ان میں گمراہی کی بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی نشانیاں پائی جاتی تھیں، گمراہی کے بڑے بڑے عمل ان میں موجود تھے۔ جو سب سے بڑا گمراہی کا عمل تھا ان میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑی گمراہی تھی ان میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت میں جو آپ نے عوامی دعوت سب سے پہلے دی، اس میں اسی چیز کی نفی کی کہ لوگوں سنو، جو اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں نا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ فرمایا تم کہو، زبان سے بھی کہو، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے خیال اور گمان کے مطابق، اپنے اندازوں کے مطابق یا سنی سنائی باتوں کے مطابق اوروں کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا اوروں کو اللہ رب العزت کی طرح اپنا مددگار مان لیا ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل سیدھی، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی لچک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی، کیونکہ شرک ایسا مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کی زندگی میں شرک ہو اور اسی عمل پہ اس کی موت ہو جائے، اس نے ساری زندگی اگر اچھے کام کیے ہیں، ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، حسنات کی ہیں، تو اللہ رب العزت ان حسنات کو، نیکیوں کو، بھلائیوں کو، فلاح کے کاموں کو ذرہ برابر بھی وزن عطا نہیں کریں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے بھی لوگوں کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ شرک اگر شامل ہے عبادات میں تو عبادت ضائع ہے، کسی بھی نیکی میں اگر شرک ہے نیکی ضائع، وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے مقابلے میں جس دعوت کو پیش کیا وہ دعوت توحید ہے اور عبادت میں اخلاص ہے۔ توحید کی دعوت کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا
مشرکین لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے مکہ والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے اللہ کو۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ پہ پڑھیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کو مانا کرتے تھے، قرآن گواہی دیتا ہے اللہ کو مانا کرتے تھے۔ اگر اللہ کو مانتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس یہی دعوت لے کے ہے کہ اللہ کو مانو۔ مانتے تو وہ پہلے ہی ہیں کہ اللہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، رات اور دن کے سارے معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے، وہی ہے اللہ، ماننا کرتے تھے۔ رب وہ ہے، زندگی وہ دیتا ہے، مارتا وہ ہے، اللہ کو ماننا کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کو ایک نہیں ماننا کرتے تھے؟ وہ اللہ کو ایک بھی ماننا کرتے تھے کہ وہ اکیلا، وہ جو عرش پہ ہے وہ اکیلا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ خدا دو ہیں، معبود دو ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ دو ہیں یا رحمان دو ہیں، معبود دو ہیں، جو آسمانوں پہ ہے، عرش پہ ہے، وہ دو ہیں۔ نہیں، وہ اللہ کو ماننا بھی کرتے تھے، اللہ کو ایک بھی ماننا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت لے کے آئے کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کو ایک بھی مانو۔ قل هو اللہ احد، جب مشرکین نے کہا کہ جس کی دعوت لے کے آئے ہو اس اللہ کا نسب بیان کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے۔ وہ اللہ کو ماننا کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ماننا کرتے تھے کہ وہ بھی ویسے ہی جیسے اللہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کام بانٹے ہوئے تھے، کام بانٹے ہوئے تھے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ نفع دیتا ہے، یہ نقصان سے بچاتا ہے، یہ جنگ میں مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کام بانٹے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اللہ کو بھی مانا کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انہیں دعوت دی گئی کہ صرف ایک اللہ کو مانو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، ان کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی عبادت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی عبادت، مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، مقصد ان کا قرب نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کے قریب ہونا۔ لیکن ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کو اس لیے ہم نے کچھ عہدے اور درجات دے رکھے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے، یہ ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بنے، یہ سیڑھی بنے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب، مقصد اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ نہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور جیسا بھی ہو اس کے سامنے جھکا جائے، عبادت کی جائے، یا اسے پکارا جائے، یا اس سے مانگا جائے، یا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، یا اس کے سامنے ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جائے جیسے اللہ کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اسے وہ حق دے دیا جائے جو ایک معبود کا حق ہے
لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کو ماننا، اور یہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ایسے ماننا ہے کہ باقیوں کا انکار کر دو، باقیوں کی نفی کر دو، یہ ایسے ہے اللہ کو ایک ماننا۔ توحید والاخلاص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے مقابلے میں اخلاص کو لے کے آئے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ الا للہ الدین الخالص، دین بالکل خالص وہ اللہ کا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حکم یہی دیا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنی عبادت کو صرف اسی کے لیے خالص کر دے، ایک اللہ کے لیے خالص عبادت، عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، عبادت میں ریاکاری کی ملاوٹ بھی نہیں، ریاکاری اور دکھلاوا اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ پھر اگر کسی اور کو اس عبادت میں شریک سمجھا جائے اور عبادت کی ساری قسمیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، ایسے ہی اپنا مال دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، جانور ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے، عبادت کی ساری قسمیں۔ جیسے نماز میں رکوع اور سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کو، کوئی نہیں اپنی نیت میں کہے گا، یا کوئی نہیں اپنی نیت میں یہ بات سوچے گا کہ اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ میں جو دوسرا ہے وہ بھی اس میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ شریک ہے، اس کا بھی حصہ ہے، یا کہے کہ یہ جو میں 2 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں یہ فلاں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے لیے نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کوئی کہے گا۔ اگر کوئی کہے گا تو ہر کوئی فتویٰ لگائے گا کہ یہ تو شرک ہے، نماز اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ ایسے ہی دوسرا رکن اسلام کا وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، تیسرا رکن، پہلا شہادت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، اپنا مال خرچ کرنا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے اور اس سے ثواب کی یا اس سے قرب کی امید رکھی جائے یا اس کی طرف سے عنایات کی امید رکھی جائے، روزہ ہے، حج ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ کہ اللہ کو مانو لیکن ویسے نہیں جیسے تمہاری مرضی ہے، ویسے نہیں جیسے تمہارے آباء و اجداد مانتے آئے ہیں، ویسے نہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل تھی ان کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ جنہیں تم پکار رہے ہو سنتے بھی ہیں یا نہیں، کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں پکارتے ہو سنتے ہیں، یا تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں؟ ان کا پتہ کیا جواب تھا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں نہیں پتہ نفع کا نقصان کا، سنتے ہیں نہیں سنتے، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ، ہم نے آباء و اجداد کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ ویسے نہیں جیسے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارا باپ یوں کرتا تھا، ہمارا دادا یوں کرتا تھا، لہٰذا ہم بھی یوں کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اپنے باپ دادا کے مطابق، اپنے خیال، اپنی خواہش کے مطابق، پھر ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا الگ الگ جو ہے نا وہ بت بنا رکھا تھا، اپنا الگ، یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، فلاں وہ کام کرتا ہے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا۔ ایک قبیلے کے لوگ
دوسرے قبیلے کے بت کو معبود کو پوجنے کے لیے تیار نہیں تھے اور دوسرے والے ان کے کو پوجنے کے لیے تیار. اپنے اپنے سلسلے تھے, اپنے اپنے قبیلے, اپنے اپنے بت, اپنے اپنے معبود, الگ الگ بٹے ہوئے عبادتوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت, آپ نے آ کے بات کی کہ نہیں بھی عبادت ایک کی ہوگی, قبیلہ جو بھی ہو, قوم جو بھی ہو, زبان جو بھی ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور مسلمان ایران فتح کرنے کے لیے آئے تو ایران کے سالار رستم نے کہا کہ بلاؤ تو صحیح کسی کو, جو فارس پہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے آئے انہیں بلاؤ, بات تو کریں ان سے. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا ہاں بھئی کیوں آئے ہو؟ کہا ان اللہ قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں تو بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر, بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر, وہ بندے جو اپنے جیسے بندوں کو پوجتے ہیں اس عبادت اور پوجا سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پر لگا دیں. اس لیے آئے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, ہم اس لیے آئے ہیں مذاہب نے جو لوگوں پہ ظلم ڈھا رکھے ہیں, ہم ان مظالم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, عدل اسلام جو ہے اس کا پرچم لہرانے آئے ہیں. لنخرج العباد من عبادت العباد, بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر, شخصیت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آنا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو. نبیوں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. او بھئی اللہ والے بنو, عبادت اللہ کی کرو. وہی دعوت فارس میں لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے کہ بندگی لوگوں کی نہیں ہوگی, اور لوگوں میں جو شرک تھا اس وقت, وہ جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے, جو مورتیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں, وہ خیالی نہیں تھی کہ خیالی مورتیاں بنا رکھی ہیں ویسے ہی نہیں. انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے نام پہ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے, جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بعد والے پھر باتیں کرتے کہ ہم تو ان جیسے نیک نہیں ہیں, تو کیا کیا جائے. تو ان کی یاد میں جو ہے نا وہ شروع میں لوگ بیٹھنے لگے. پھر انہوں نے کہا وہ والی توجہ نہیں آ رہی, وہ خشوع نہیں آ رہا جو عبادات میں ہونا چاہیے, لہٰذا ان کی شکلیں بنا لو, مورتیاں بنا لو, بت بنا لو, تاکہ توجہ جو ہے وہ نیک بندہ وہ ایسے ہی. بعد میں پھر شیطان نے بعد والی نسلوں میں ڈالا کہ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انہی کی عبادت کرو. نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں, نیک لات, منات, عزا. آپ پڑھیں کہ یہ کون لوگ تھے, یہ ان کے اچھے لوگ تھے, نیک لوگ تھے, بڑے لوگ تھے. ان کے نام پہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے, ان کے آگے جھکا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کہ نہیں بھائی لوگوں کو سجدہ نہیں ہوگا, نہ بتوں کو سجدہ ہوگا. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس,
میں فلاں ملک سے ہو کے آیا ہوں، وہاں میں نے بڑی اچھی بات دیکھی ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عظیم شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑا مطاع وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، سجدہ نہیں کرنا۔ اگر کسی آدمی کو خطبہ کے بعد بات کریں، اگر کسی آدمی کا مخلوق کو سجدہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے آگے جھک جائے، مخلوق کے آگے اپنے سر کو، پیشانی کو زمین پہ رکھ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا، اگر میں کہتا نا، مجھے حکم ہوتا کہ بندے بندوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، اگر یہ اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، چونکہ اجازت ہے ہی نہیں۔ مخلوق کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگی، مخلوق کی عبادت نہیں کرے گی، شخصیت پرستی نہیں ہوگی۔ ایک اللہ، الا للہ الدین الخالص، دین اتارا اس نے، معبود وہ ہے، خالق وہ ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، اللہ نے جو تم پہ نعمت کر رکھی ہے نا، اسے یاد بھی رکھو۔ حل من خالق، کیا کوئی ایسا ہے پیدا کرنے والا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یرزقکم، جو تمہیں رزق بھی دے؟ پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ پھر صرف پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا کہ پیدا کیا اور بس چھوڑ دیا، نہیں، اس نے رزق کا بھی بندوبست کیا۔ یہ اس کی نعمت ہے، خالق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ سو اب یہ بات بھی مانو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کے سوا کوئی خالق ہے، نہ اس کے سوا کوئی رازق ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کا، اکیلے پن ایسا کہ صرف یہ نہیں کہہ دینا بس اکیلا ہے، وہ ایک ہے، دو تو ہیں ہی نہیں، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ اکیلا صرف کہنا نہیں، اکیلا اسے ماننا، اور اکیلا ویسے ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا ماننے کی دعوت اور تبلیغ کی، ویسے اس کو اکیلا مانا، ایک اکیلا، احد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ دعوت کا آغاز یہاں سے ہوا۔ سب سے بڑی جو گمراہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، اور سب سے بڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، وہ بھی اسی بات پہ ہوئی۔ سب سے بڑی مخالفت بھی اسی بات، کہا یہ بات نہ کرو، باقی ساری باتیں کرو، سچ بولو، امانتوں میں خیانت نہ کرو، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ساری باتیں کریں۔ یہ جو بات ہے نا، جو آپ نے آ کے بالکل پہلے ہی لمحے میں دعوت ہی یہ دی ہے کہ تم جنہیں پوجتے ہو وہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ بلکہ کہا کرتے کہ آپ تھوڑا بہت لچک پیدا کریں، کچھ نرم رویہ اختیار کریں، تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں آ کے کہ آپ کچھ ترمیم کر لیں، بدل لیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سنو اپنی طرف سے تو میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کیوں؟
میں تو وہی اسی کی پیروی کروں گا، اسی کے پیچھے چلوں گا جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، جو اللہ کی وحی ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کہو گے کچھ نرمی کر لیں، کچھ جو ہے نا وہ ایسا راستہ اختیار کریں کہ ہماری بھی بچت ہو جائے، تو معاملہ توحید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا۔ سب سے پہلا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا۔ اسوہ حسنہ میں، دعوت دین میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کا مقام کسی کو نہ دو، اللہ کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا نہ کرو، کہ اللہ وحدہ لا شریک کو سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اعلان اللہ نے قرآن میں 2 بار کیا ہے کہ اگر شرک کرو گے اسے تو وہ نہیں بخشے گا، ہاں اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں، اس کے بارے میں پہلے اطلاع دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا، ہدایت دی۔ وہ ہدایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرک سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لگا دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما